بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے محبوب بندو، نکاح جس کے لفظی معنی ہے آپس میں ضم ہو جانا اللہ کے نام پر، آپس میں ایک اجنبیہ خاتون کا ایک اجنبی مرد سے جڑنے کا نام نکاح ہے. دو خاندانوں کے جڑنے کا نام نکاح ہے. نکاح کے موقع پر 6 کام کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 فرض ہوتے ہیں، ایک واجب ہوتا ہے اور 3 سنتیں ہوتی ہیں. 2 فرض یہ ہیں کہ ایجاب و قبول کا ہونا ایک فرض، اور 2 گواہوں کی اپنی اپنی گواہی دینا یہ دوسرا فرض ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عمل اگر چھوٹ گیا تو نکاح نہیں ہو سکتا. تیسرا معاملہ ہوتا ہے واجب کا، وہ مہر دینا واجب ہے. کلام اللہ کی روشنی میں و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے کہ جب تم کسی کی بیٹی سے نکاح کرو تو آپس میں مہر طے کر لو، اور جو مہر طے ہو جائے وہ خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ ادا کر دو. نقد مہر یہ اچھا پہل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے اور صحابہ نے نکاح کیا نقد مہر کے ساتھ کیا. یہاں بھی ماشاءاللہ مہر اچھا ہے، دولہا کی حیثیت کے مطابق بھی ہے ماشاءاللہ، اور نقد. اگر یہیں پر مہر ادھار ہوتا تو دولہا صاحب کو اپنی دلہن کے سامنے یہ بات رکھنا ہوتا کہ مہر ادھار ہے، ہم 1 سال 2 سال 1 ماہ 2 ماہ میں آپ کو ادا کر دیں. اب دلہن کہتی ٹھیک ہے اجازت ہے تو دونوں ایک دوسرے سے خوش ہو سکتے تھے. لیکن اگر دلہن کہتی نہیں پہلے مہر دو
تو اگر دلہن نے جواب دے دیا کہ مہر دو تو دولہا کو مہر دینا پڑے گا جب تک مہر نہ ادا ہو جائے، جب تک دونوں لوگ خوش نہیں ہو سکتے. کیونکہ مہر ہے کیا؟ یہ جو مہر ہوتا ہے یہ دولہا کے لیے دلہن کے پورے حلال ہونے کا ذریعہ مہر ہے، اور مہر ملکیت دلہن کی ہوتی ہے. اسی لیے جب نکاح کے موقع پر ہم لوگ تقریر کرتے ہیں اس میں یہ ضرور بات کہتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی نے نکاح کیا ہے ادھار مہر پہ تو اس کو اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے. تیسرا کام ہوا. چوتھا، پانچواں، چھٹا کام. چوتھی بات یہ ہے خطبے کا پڑھنا. نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور خطبے کا سننا واجب ہے، کیونکہ خطبے میں کلام اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے خطبے کا سننا واجب ہے. اب خطبے کے اندر 4 جگہ تقوی کا ذکر ہے اور موت کا ذکر ہے. تقوی کا بھی ذکر ہے اور موت کا بھی ذکر ہے. آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا موقع ہے، یہاں اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں ہے، یہاں پر موت کا ذکر کیوں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو آدھا ایمان دولہے کا اور دلہن کا مکمل ہو گیا. اب آدھا کیسے مکمل ہوگا؟ جب یہ انسان تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حقوق ہیں سسرالی رشتے کے، جو حقوق ہیں اپنے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، اور دلہن کے لیے جو حقوق ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا آدھا ایمان انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اب یہ تا حیات کیسے ادا ہوں گے؟ یہ جب ہی ادا ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، اخلاص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہو، تو پھر سب کا وہ حق ادا کر لے گا، آدھا ایمان وہ بھی پا جائے گا. اور جب وہ آدھا ایمان پا جائے گا تو پھر وہ مکمل ایمان والا تا حیات بن کے اللہ کے پاس جائے گا. دوسری بات یہ ہے نکاح کے موقع پر جو 5واں کام ہے، وہ 5واں کام کیا ہے؟ چھہاروں کا تقسیم کرنا. یہ سنت ہے. چوتھی سنت میں نے ابھی بتا دی کہ خطبہ پڑھنا ہے. 5ویں سنت ہے کہ نکاح کے موقع پر چھہاروں کا یا کھجور کا تقسیم کرنا. اگر بے ادبی نہ ہو رہی ہو تو تھوڑا سے اس کو اچھال دیا جائے، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر مسکرانا اور خوشی کا ماحول بنانا بھی سنت ہے. اب مسئلہ ہے چھٹی چیز کا. دلہا اور دلہن اپنے ایک جگہ چلے گئے اور رات گزار لی خوشی خوشی. اب چھٹی سنت یہ ہے ولیمہ کرنا. ولیمہ کرنا سنت ہے. ولیمہ ہو گیا دوسرے دن، سنت ادا ہو گئی. اب تو حال یہ ہے ولیمہ کوئی 5ویں دن کر رہا ہے، کوئی 6 دن کر رہا ہے. یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ نمائش ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، ایسے ولیمے سے ہم لوگ کو بائیکاٹ کرنے لگے، بہت جبر ہو جاتا ہے، تو مصلحت و تقاضے کے تحت چلے جاتے ہیں. لیکن اگر پتہ چل جائے ولیمہ فیشن کے لیے 6 دن بعد ہو رہا ہے، 5 دن بعد ہو رہا ہے، 3 دن بعد ہو رہا ہے، ہم لوگ نہیں جاتے ہیں. جب لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے ولیمہ کہاں تھا؟ ولیمہ تو دوسرے دن ہوتا ہے. ولیمہ دوسرے دن کرنا سنت ہے، بہت زیادہ تو تیسرے دن. اور یہ جو لمبی لمبی تاریخیں ہوتی ہیں یہ غلط ہے، یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے آج کا. بہرحال چھٹا کام تھا ولیمے میں. اب بقیہ جو کچھ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں 6 کام سے ہٹ کر. اب یہ ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر جتنی سادگی برت لیں. اب جیسے دولہا صاحب ماشاءاللہ صحرا نہیں پہنے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا نہیں باندھا.
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صحرا نہیں باندھا، اس لیے ہم بھی صحرا نہیں باندھیں گے۔ یہ سنت کہاں ہے؟ یہ تو آج کا فیشن ہے، صحرا آج کا فیشن ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری رسمیں ہم لوگ مٹا کے چلے تو انشاءاللہ بڑا نفع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس نکاح کی تقریب کو قبول فرمائے اور ہماری اور آپ کی شرکتوں کو قبول فرمائے۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طریقے سے آج یہ چھوٹی محفل کا نکاح ہو رہا ہے، اگر آج یہ امت مسلمہ یہ طے کر لے، امیر و غریب لوگ، ہمیں 30 چھوٹی چھوٹی محفلوں کا نکاح کریں گے تو انشاءاللہ نکاح میں برکت بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں سادگی برتو، اور آگے فرمایا جس نکاح میں کم رقم خرچ ہوتی ہے وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے، وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں، نکاح ہو جائیں تو لڑکی والے بھی مقروض نہیں ہوں گے، ایسے ہی چھوٹا ولیمہ ہو جائے لڑکے والے بھی مقروض نہیں ہوں گے۔ آج جھوٹے فیشن کے لیے معاف کر دینا، جھوٹے فیشن کے لیے فلاں نے 600 پوچھا ہے، فلاں نے 2000 کو پوچھا ہے، ہم ان سے کم نہیں ہیں، ہم بھی پوچھیں گے، اور بعد میں آدمی قرضہ والا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس پر روک لگائی۔ ہمیں آپ کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ آج دولہا اور دلہن کے لیے یہ دونوں نے جو ایجاب و قبول خوشی خوشی کیا ہے، اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایمانی محبت عطا فرما، اور دونوں خاندان میں محبت عطا فرما، اور نیک صالح اولاد بننے کا ان دونوں کو ذریعہ بنا۔ یہی ہے نکاح کا مقصد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔